حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بددعا دی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا شخص ہلاک ہو، ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین میں کسی ایک کو یا دونوں کو اگر کوئی بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو تو وہ ذلیل و خوار ہو۔ اب بڑھاپے کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جوانی کی حالت کے نسبت بڑھاپے میں ماں باپ خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی۔ ایک اور روایت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ اس وقت کفر کی حالت میں تھی، یعنی وہ مشرف باسلام نہیں ہوئی تھی، اور وہ مکہ سے چل کر مدینہ میرے پاس آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ مکہ سے آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوئی ہے ابھی تک، کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل تم اس کی خدمت کر سکتی ہو۔ اے میرے بھائیو، ہمارے کتنے گرانے ایسے ہیں جس میں والدین ذلیل ہو جاتے ہیں، اس کو دکھ دیے جاتے ہیں، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کو دکھ دیا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یقین جانیے کہ ہمارے نماز، روزے، حج، صدقات، کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار اس وقت تک نہیں جب تک ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے۔ اگر ہم والدین کی نافرمان ہیں تو پھر ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو جاتی۔ اس سے پہلے اگر اس کو موت آئے یا ہمیں موت آئے ایسے حالت میں کہ والدین ہم سے ناراض ہوں تو معافی مانگے ان سے، ورنہ ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔